اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تھامس باٹا کون تھے اور کیا کیا جس نے شہرت پائی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اہم معلومات حاصل کریں۔ تھامس باٹا دنیا کی عظیم کاروباری رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف جوتوں کی صنعت میں انقلاب برپا کیا بلکہ جدید کاروباری نظم و نسق، ملازمین کی فلاح و بہبود اور عالمی تجارت کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دیے۔ ان کا نام آج بھی کامیابی، محنت، دیانتداری اور جدت علامت سمجھا جاتا ہے۔ تھامس باٹا کی زندگی ان تمام افراد کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تھامس باٹا 3 اپریل 1876 کو زیلینڈ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت آسٹریا ہنگری سلطنت کا حصہ تھا اور آج جمہوریہ چیک کا شہر ہے۔ ان کا خاندان کئی نسلوں سے جوتے بنانے کے پیشے سے وابستہ تھا۔ بچپن ہی سے انہوں نے کاروبار کے اسرار و رموز سیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اگرچہ ان کے خاندان کے پاس وسائل محدود تھے، لیکن ان کے اندر محنت اور ترقی کا جذبہ بے حد مضبوط تھا۔ 1894 میں تھامس باٹا نے اپنی بہن اینا اور بھائی اینٹونین کے ساتھ مل کر جوتوں کی ایک چھوٹی سی کمپنی قائم کی۔ ابتدا میں کمپنی کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرمایہ کم تھا، مشینری محدود تھی اور مارکیٹ میں مقابلہ سخت تھا۔ تاہم تھامس باٹا نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے مسلسل جدوجہد جاری رکھی اور کاروبار کو جدید خطوں پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ تھامس باٹا کی کامیابی کا ایک اہم راز یہ تھا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کے اپنانے سے نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جوتے بنانے کے روایتی طریقوں کی بجائے جدید مشینوں کا استعمال شروع کیا۔ اس اقدام سے پیداوار میں اضافہ ہوا، لاگت کم ہوئی اور مصنوعات کی قیمت عام لوگوں کی پہنچ میں آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی جوتے جلد ہی مقبول ہونے لگے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران باٹا کمپنی کو فوج کے لیے جوتے فریم کرنے کے بڑے آرڈرز ملے۔ اس سے کمپنی کی مالی حالت مضبوط ہوئی اور اسے مزید ترقی کے مواقع حاصل ہوئے۔ جنگ کے بعد بھی تھامس باٹا نے اپنی کاروباری حکمت عملی کو جاری رکھا اور نئے بازاروں تک رسائی حاصل کی۔ تھامس باٹا صرف ایک کامیاب تاجر نہیں تھے بلکہ وہ اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کے لیے رہائش، تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا۔ ان کا یقین تھا کہ خوشحال مطمئن ملازمین ہی کسی ادارے کی اصل حقیقت طاقت ہوتے ہیں۔ اس سوچ نے باٹا کمپنی کو ایک مثالی ادارہ بنا دیا۔ کامیابی کی پہلی مثال سستے اور معیاری جوتوں کی تیاری۔ تھامس باٹا کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک عام لوگوں کے لیے معیاری اور سستے جوتوں کی تیاری تھی۔ اس زمانے میں اچھے جوتے اکثر مہنگے ہوتے تھے اور صرف امیر لوگ ہی انہیں خرید سکتے تھے۔ تھامس باٹا نے جدید مشینری اور مؤثر ادارے نظام کے ذریعے جوتوں کی قیمت کو کم کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں لوگ معیاری جوتے خریدنے کے قابل ہو گئے۔ اس حکمت عملی نے حکومت کی فروخت میں بے پناہ اضافہ کیا اور باٹا کو عالمی شہرت دلائی۔ کامیابی کی دوسری مثال عالمی سطح پر کاروبار کا پھیلاؤ۔ تھامس باٹا نے صرف مقامی مارکیٹ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی کمپنی کو بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کرایا۔ انہوں نے مختلف ممالک میں فیکٹریاں اور شاخیں قائم کیے۔ ان کے دور اندیشی اور منصوبہ بندی کی بدولت باٹا کمپنی یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی حصوں میں پھیل گئی۔ آج بھی باٹا دنیا کے معروف جوتا ساز اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ تھامس باٹا عالمی سوچ رکھنے والے ایک غیر معمولی کاروباری رہنما تھے۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں باٹا کمپنی تیزی سے ترقی کرتی رہی۔ تھامس باٹا نے نہ صرف پیداوار میں اضافہ کیا بلکہ انتظامی نظام کو بھی جدید بنایا۔ انہوں نے کارکردگی، معیار اور صارفین کی اعتماد کو اپنی پالیسی کا بنیادی حصہ بنایا۔ ان کی قیادت میں زیلینڈ شہر ایک صنعتی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ بدقسمتی سے 12 جولائی 1932 کو ایک طیارہ حادثے میں تھامس باٹا کی وفات ہو گئی۔ ان کی اچانک موت کمپنی اور ان کے خاندان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ تاہم ان کے قائم کردہ اصول اور نظریات اتنے مضبوط تھے کہ کمپنی نے ترقی کا سفر جاری رکھا۔ ان کے جانشینوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور باٹا کو ایک عالمی برانڈ بنا دیا۔ تھامس باٹا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف سرمایہ ہونے سے نہیں ملتی بلکہ محنت، مستقل مزاجی، جدت اور درست منصوبہ بندی سے حاصل ہوتی ہے۔
انہوں نے ثابت کیا کہ مشکلات اور ناکامیاں انسان کو روک نہیں سکتے اگر وہ اپنے مقصد کے لیے پرعزم ہو۔ ان کی کاروباری سوچ آج بھی دنیا بھر کے تاجروں اور کاروباری افراد کے لیے قابل تقلید ہے۔ مختصراً تھامس باٹا ایک ایسے عظیم صنعت کار تھے جنہوں نے جوتوں کی صنعت کو نئی جیت دی، لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کیا اور کاروباری دنیا میں ایک منفرد مثال قائم کی۔ ان کی زندگی محنت، عزم اور کامیابی کی ایک روشن داستان ہے جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ متاثر کرتی رہے گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے سائمن کمیشن 1927۔ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔